متحدہ عرب امارات نے شیعہ ریاستوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ ایران دشمنی میں بڑا قدم اٹھا لیا گیا۔ معزز دوستو، متحدہ عرب امارات نے اچانک بڑی تعداد میں لوگوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی ایسے خاندان بھی ہیں جو 20 سال سے وہاں رہ رہے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں بنا لی تھی، مگر اب بغیر کسی واضح وجہ کے ان لوگوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اچانک کال آتی ہے یا انہیں کام کی جگہ سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر سیدھا ڈیٹینشن سینٹر لے جایا جاتا ہے، جہاں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی بھی مکمل اجازت نہیں دی جاتی۔ کئی افراد نے بتایا کہ انہیں گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک بند رکھا گیا۔ ان کے کاغذات چیک کیے گئے مگر کوئی واضح الزام سامنے نہیں آیا۔ اس کے باوجود انہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ان کے اقامے منسوخ کر دیے گئے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے، اور سب سے بڑا دھچکا یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے بچے وہیں سکول جاتے تھے، کچھ کے کاروبار تھے، مگر ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ناظرین، اندازوں کے مطابق اب تک 15,000 سے زائد افراد کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، اور اس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اب یہ صورتحال دیکھ کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ سب کسی خاص فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ ممکنہ طور پر اس کا تعلق خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال سے ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد جب ایران کی جانب سے بعض بیانات میں خلیجی ممالک کا ذکر آیا تو اس کے بعد سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا، اور شاید اسی بنیاد پر کچھ لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام محنت کش اور برسوں سے مقیم افراد کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پیارے دوستو، متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے، نہ ہی کوئی واضح قانونی عمل نظر آتا ہے۔ کئی خاندان ٹوٹ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں مگر انہیں بھی بخشا نہیں جا رہا۔ اس صورتحال پر پاکستان میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر متاثرہ افراد کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ انصاف کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن اب تک اس معاملے پر واضح اور کھل کر بات سامنے نہیں آئی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی محدود رد عمل دیکھنے کو ملا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پڑ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سیکیورٹی خدشہ ہے تو کیا اس کا حل یہی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو بغیر ثبوت کے ملک بدر کر دیا جائے، یا اس کے لیے کوئی منصفانہ طریقہ ہونا چاہیے؟ ایسے اقدامات نہ صرف انسانی حقوق کے خلاف ہیں بلکہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور UAE کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں اور اپنی محنت سے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا دیتے ہیں۔ اور دوستو، اگر یہی صورتحال جاری رہی تو اس کے اثرات دور تک جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، متاثرہ افراد کو انصاف دیا جائے، اور اگر کوئی خطرہ ہے تو اس کی بنیاد پر شفاف اور واضح کارروائی کی جائے تاکہ بے گناہ لوگوں کو اس کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔